بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں لقمان شاہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی عاطف خان صاحب۔ عاطف خان صاحب، بات شروع ہوئی تھی کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، پھر بات آئی مشروط معافی مانگنے تک، تو غیر مشروط معافی مانگ کے قوم سے، ان اداروں سے یہ بات ختم کیوں نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں، بات وہی ہے جو خان صاحب نے کل کوئی نئی بات نہیں کی۔ شروع دن سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ ثابت کریں کہ اس میں کون ملوث ہے، کس کا کیا کردار رہا ہے، اس کے بعد مرحلہ آئے گا معافی کا یا سزا کا۔ ٹھیک، اب یہی بات انہوں نے پہلے بھی کی ہے، یہی بات انہوں نے کل بھی کی ہے کہ پہلے ڈٹرمن تو کریں کہ کس کا کیا قصور ہے اس 9 مئی کے واقعات میں۔ اب 10,000 لوگوں کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر ایک ہی بندے پہ، پشاور میں بھی کیس ہے 9 مئی کا، کوئٹہ میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، تو یہ تو ویسے ہی مذاق ہو گیا۔ اصل بات، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ثابت کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کے بعد معافی ہوگی، معافی مانگیں گے، سزا دینی ہوگی، سزا دے دیجیے گا، لیکن پہلے کنفرم کر لیجیے گا۔ اچھا، خان صاحب نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ جن ورکروں پہ یہ ثابت ہوتا ہے تو ہم انہیں پارٹی سے بھی نکال دیں گے، انہیں سخت سزائیں دی جائیں۔ یہی ورکر خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلے تھے، یہ احتجاج تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہوا تھا سارا نا، تو اب ان ورکروں سے لا تعلقی کر کے انہیں سزا کے منہ میں دھکیلنا، کیا یہ ورکروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جو خان صاحب کے لیے لوگ نکلے تھے، ہم آج بھی خان صاحب کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہاں بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے مطابق جو وہاں پہ جن لوگوں نے اشتعال دلایا، جنہوں نے گھیراؤ جلاؤ کیا، جنہوں نے لوٹ مار کی، یہ اس کی تو تلقین کبھی خان صاحب نے نہیں کی۔ ان کی سیاست آپ دیکھ لیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ گھر جلائیں، آپ لوٹ مار کریں، آپ باقی ایسے ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں۔ تو یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں وہ تو اسی لیے ہے کہ کم از کم پتہ چلے لوگ پی ٹی آئی کے تھے، کون تھے، کس نے کیا کردار ادا کیا، اشتعال کس نے دلایا، اندر لوٹ مار کس نے کی، آگ کس نے لگائی، اس کے بعد یہ باقی چیزیں ہوں گی۔ اس کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حل یہ دیکھیں، اختتام کہاں ہوگا اس لڑائی کا؟ اختتام تو دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ملک آگے بڑھے، پہلے آپ ماحول بناتے ہیں بات چیت کا، چیزوں کو آگے لے کے جانے کا۔ آج بھی ہمارے ایم این اے غائب ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کس نے اغوا کیا ہے۔ اینٹی کرپشن کے پاس تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ آ کے اغوا کر لیا ہے۔ ہمارے پنجاب کے ایم این ایز، ایم پی ایس کے گھروں پہ آج بھی چھاپے پڑ رہے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، ایک جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی۔ یہ قانون اس اسمبلی سے جو قانون پاس کیا گیا ہے پرسوں یا آج، جس پہ سائن کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، سپریم کورٹ ساتھ بلڈنگ ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ مطلب آپ ذرا یہ سیکوینس سمجھ لیں نا کہ پی ٹی آئی سے نشان لیا گیا، پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی تسلیم نہیں کیا گیا، ہمیں کینڈیڈیٹس کو نامینیشن پیپرز نہیں فائل کرنے دیے گئے، چھینے گئے پیپرز، پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم 90 میں یہاں پہ پہنچ گئے۔ اب اس کی بیس پہ ہمارے جو مائنورٹیز یا ساتھ میں فیمیل کی ملا کے 20-22 سیٹیں بنتی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نیشنل اسمبلی میں قوانین بنائے جا رہے ہیں، الیکشن ترمیمی ایکٹ۔ تو آج تو صدر صاحب نے بھی دستخط کر دیے نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ایوان کو، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک ایم این اے 9-10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس ایوان کو اگر آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے یا بدنیتی پہ جو مشتمل قوانین ہوتے ہیں اس کے لیے پاس کریں گے، تو اس سے تو بات آگے ایوان کے نہیں پاس بڑھے گی۔ اختیار تو ہے ویسے قانون پاس کرنے کا، قانون پاس کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس کا اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ اس پہ بدنیتی پہ، یہ تو پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پہلے کیوں نہیں پاس کر رہے تھے؟ ابھی آئندہ، اور قانون بھی یہ پاس کیے کہ 2017 سے لاگو ہوگا، 2017 سے لاگو ہوگا۔ قانون بنانا تھا آج کے آگے کا بنا لیتے کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے تو ہم میں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا ریزرو سیٹس نہ دینے کے لیے قانون سازی کی۔